اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچے نے سر یاد کافی تنگ کیا۔ بچے آئے ہوئے تھے، بچو آ گیا، عید پہ ملنے آئے، اللہ رحم کرے کرم کرے۔ لیکن میں سنتا رہا، بہت کچھ سنا، سن کے میرے تو الفاظ ہی ختم ہو گئے، کیا کہوں آپ لوگوں کو۔ میں نے محبت دیکھی ہے تو ایک قوم میں دیکھی ہے جن کو آپ یہودی بولتے ہیں، جوس بولتے ہیں۔ کیا محبت دیکھی ہے میں نے۔ اس کے ایک استاد نے کہا تھا، دیکھ ہم چاہیں تو دنیا میں خدا کے کئی گھر بھرتے، جگہ جگہ پہ ہمارا عبادت خانہ ہو اور ہم کر سکتے ہیں، لیکن دیکھ ہم ایک جگہ کے لیے دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں، نہیں، ایک ہی گھر بنا، ایک ہی گھر بنا۔ دوسری میں نے اس سے محبت دیکھی ہے ان کی اپنی کتاب سے، تورات سے۔ میں نے یہ محبت کسی اور قوم میں نہیں دیکھی، اور یہ کرنی چاہیے، ہم نے نہیں کی اور ابھی بھی نہیں کر رہے۔ اور یہ سزا بیٹا اسی چیز کی ہے۔ 100 کتابیں پڑھی ہم نے، ہزارہا کتابیں پڑھی ہم نے، اللہ کا جو کلام پڑھا تھا، جو اللہ نے ہمارے ساتھ باتیں کی تھیں، آپ کے ساتھ مخاطب تھا، ہاتھ تک نہیں لگایا، تو بیٹا ایسے ہی ہونا تھا۔ پھر جنہوں نے بتانے کی کوشش کی، ان کا انجام ہم نے کیا کیا، ان کو ایک عبرت کا نشان بنا دیا گیا، تاکہ ان کو دیکھ کے کوئی اور ایسا سوچے بھی نہ۔ یہ ہم نے کیا، اور ایک کے ساتھ نہیں، کئیوں کے ساتھ۔ گھر میں کنسیپٹ کیا ہوتا ہے؟ جو زیادہ کما کے لاتا ہے، یہی ہوتا ہے نا، اس کی عزت ہے، اس کا نام ہے، لیکن ہم نے کبھی یہ کیئر نہیں کی وہ کما کے کیسے لاتا ہے۔ اور جو کیئر کرتا ہے کما کے کیسے لانا چاہیے، اس کو ہم چڈو بولتے ہیں۔ اس کو کیا پتہ دنیا کا، جو جھوٹ بولنا ہی نہیں جانتا، اس کو کیا پتہ دنیا کا، جو گول مول نہیں۔ بین کوئی بہن آئی، اس نے دوسری بہن کی غیبت کی، ہم کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کیا اس کا دل رکھنے کے لیے۔ دوسری بہن آئی، اس نے اسی بہن کے خلاف بات کی، غیبت کی، اس کو بھی کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے تو صحیح۔ تو بتاؤ آپ کا ایمان کہاں رہا؟ ایمان کی بات ہوتی، ایک دو دفعہ میری بات ہوئی، میں مختلف اولیاء کرام کی قبروں پہ جاتا رہا، تو لوگوں نے دیکھا کہ وہاں پہ لڑکا ہے، میڈیکل جانتا ہے، حکمت جانتا ہے، دوسرا اوپر سے دین کا علم جانتا ہے۔ تو انہوں نے کہا بیٹا تم یہیں بیٹھ جاؤ، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بس بیٹھ جاؤ یہاں پہ۔
تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے پتہ کیا کہا، میں نے کہا سر بابا جی آپ کا کام بند ہو جائے گا۔ میں یہاں پہ بیٹھ گیا تھا۔ وہ کیسے؟ میں نے کہا جو بھی آئے گا آپ کے ساتھ بات کرے گا تو آپ یہی کہیں گے نا لیا 500۔ وہ تو میں ہوتا دیکھتا تھا وہاں پہ، یہ نہیں ہے ہر جگہ پہ ہوتا ہے، زیادہ تر یہی ہے کہ ہم نے وہاں پہ بھی ہم نے ایک دکانیں کھول لی، اگر مسجدوں میں ہم نے وہ کر لیا تو وہ بچ گئی ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا اگر میرے پاس آیا تو میں یہی کہوں گا کہ بیٹا صبر کرو، اگر تم صبر کرو گی تو تمہیں اجر ملے گا، تو تمہارے رویے سے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اگر نہیں بھی ٹھیک ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے گا۔ میں جب یہی کہوں گا تو کہ لائنوں کی پتہ نہیں، میں نے سو زبردہ کیا ہے میں تو آگے بڑا کی تھی بیٹھی ہیں۔ آپ نے ڈیوائڈ کرنا ہے تو پیسے کمانے ہیں، اکٹھا کرنے کے تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ غصہ کر جاتے، کسی کو آج نصیحت کرنا کوئی آسان بات ہے؟ کیا خیال ہے یہ آسان بات تھی میرے لیے کہ آپ کو میں ڈراتا، ڈر سناتا کہ بیٹا میری بیٹی آگے ہونے کیا والا ہے؟ یہ دنیا دیکھ کے پتہ نہیں چلتا کہ جس جہنم کا نام اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار لیتا ہے تو پھر وہ کیسا ہوگا۔ اب تو سائنس ترقی کر گئی، اب تو بڑی چیزوں کا علم ہو گیا، آپ اپنے پلینٹ کو دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے، کہاں پہ ہے، کتنا ہے، ایک نقطہ بھی نہیں ہے، اس سے بھی ڈاٹ بھی نہیں ہے۔ تو جب اتنی بڑی کائنات ہے تو ظاہر ہے اس کا کوئی والی وارث بھی تو ہے نا، یہ خود تو نہیں نا چل رہی، خود موٹر سائیکل چل سکتی، موٹر سائیکل تک نہیں خود چل سکتی، وہ اس کے لیے 100 جتن کرنے پڑتے ہیں، کوئی نہ کوئی طریقہ لگانا۔ لیکن یہ دنیا کیسے چلے گی؟ اس کو بھی کوئی چلانے والا ہے، تو ہم اس چلانے والے کے ایک پرائیڈ ہے، ایک عزت ہے اس کی، جس کا دعویٰ فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے کیا تھا۔ میں اپنے ہاتھوں سے ایک انسان بنانے لگا ہوں آگے دم، جب میں اس کی پلک نوک ٹھیک کر لوں، جب اس کو سوار لوں، پھر میں اس میں روح پھونک دوں، سارے سجدے میں گر جائیں۔ اب دیکھو خدا کو سجدے کا اتنا شوق ہوتا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں خدا کو سجدے کا شوق نہیں ہے کرانے کا، جیسے انسان کو ہوتا ہے انسانوں کو جھکانے کا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ساری کائنات جھکی ہوئی ہے، وہ سجدہ ہمارے لیے ہے۔ یہ ایک لیسن ہے کہ ڈونٹ گو ویری ڈاؤن ٹو اینی باڈی فار یور فوڈ، فار یور نیڈس، بیکاز یور فوڈ اینڈ نیڈس از دیر، از آلریڈی prepared. And now is up to me how I want to take, whether halal way or haram way. It's done already. تو یہ جب چیزیں آپ دیکھتے ہیں تو اس کا پھر حساب بھی تو ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اتنا شرف بخشا ہے، سجدہ اس نے کہا آدم کو کرو، خود کو نہیں کہا۔ وہاں پہ کہتے کہ میں اس میں روح پھونک دوں تو سارے میرے آگے سجدے میں گر جانا، یہ تو نہیں کہا اس نے کہا آدم کو کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کو اگر سجدے کا شوق ہوتا تو پھر آدم کو کراتا، خود کو نہ کراتا۔ وہ یہ چیز سمجھنے کی کوشش کرو یار، یہ جو لیسن ہے یہ ایک سبق ہے، صحت ہے۔ سارا دن ہم اکڑتے چلتے ہیں، ہماری تو اگر سجدہ کریں گے آپ کو پتہ ہے خون جائے گا، آکسیجن جائے گی، لائٹڈ ہوگا، اور سارا کام ہی یہیں پہ ہے۔ ایک تو اس فزیکلی فائدہ یہ ہے اس کا، سائنس پڑھ لیں۔ دوسرا فائدہ کیا ہے اسپرچولی، کہ یار اگر خالق ہے نا تو اس کے کہنے پہ ہی چلو، اس کے آگے ہی جھکو، اس کی مانو، 100% اس کی مانو، یہ ہوتا ہے سجدہ۔ اور کسی کے آگے ایسے میں جھکوں گا تو ذلیل ہو جاؤں گا۔ جیسے بابا بلے شاہ کہتے سن، در دردی در نالوں تو در بن جائے کہ دردی۔ آج کل میں یہی شعر میں نے تھوڑا سا بدلا، کیونکہ اس وقت زمانہ اور تھا، اب زمانہ اور بھی فارورڈ ہے۔
وہ کہتے تھے بابا جی در در دی در نالوں تو در بن جائے ایک در دی بھی در در تو تینوں دور ہی ہونی تو پھر اللہ دے دور بن جا. میں کہنا در در دی تور نالوں تور کیا ہوتا ہے جیسے استعمال کیا پھینک دیا. در در دی تور نالوں تو تور بن جائے ایک در دی تو پھر اللہ کی تور بنا رہا ہے. بیٹا یہ سب چیزیں اس وقت ٹھیک ہوں گی جب ہم بھی اپنی کتاب کی ان جوز سے جن کو ہم بڑے نفرت سے نام لیتے ہیں. اللہ یہ ضروری نہیں ہے انہوں نے بھی بڑی مشقتیں کی ہیں آج وہ محنت کر رہے آج وہ کامیاب ہیں تھوڑی سی تعداد میں بھی ہو کے تو یار اس کے پیچھے بہت سالوں کے بہت ایفرٹ ہے ان کی. میں نے یہ کر کے دیکھا ہے نا 24 آور تو پھر کیا کچھ نہیں ہو سکتا. وہ اپنے بچوں کو خود پڑھاتے ہیں اپنی کتاب 6-7 سال کے بچے کو وہ پڑھا چکے ہوتے ہیں. اب پرابلم تو ادھر بھی ہیں یہ نہیں کہ نہیں ہے انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. وہ تو ہم تو دنیا کے لیے ہیں کوئی ایک بندہ یا ایک کالا گورا یہاں پہ تو سب ختم ہے. اللہ تعالیٰ کردار دیکھتا ہے کریکٹر دیکھتا ہے شکل نہیں دیکھتا کپڑے نہیں دیکھتا. کپڑے آپ کے میلے کے چہلے بھی ہیں لیکن اگر آپ ایماندار ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے لیے آپ قیمتی ہیں کائنات سے. تو بیٹا یہ چیزیں جب تک ہم علم کی طرف نہیں آئیں گے ہم ان ہاتھوں سے نہیں نکلتے جن ہاتھوں میں تم لوگ جا چکے ہو. ان ہاتھوں سے بیٹا آپ اسی طریقے سے نکل سکتے ہو جو طریقہ نبی پاک میں بتا کے گئے اور دوسرے انبیاء بتا کے گئے کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو وحی آئی ہے اس کو پڑھیں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پڑھیں. ڈاکٹر بننا بنے لیکن وہ پیغام جو ہے نا وہ آپ کو بتائے گا ڈاکٹر بننا ہے تو کیسا بننا ہے. ڈاکٹر بن کے آپ پیسہ بھی کما سکتے ہیں اور دنیا کی خدمت بھی کر سکتے ہیں ایسا ڈاکٹر بننا ہے. لیکن اب وہ تو پڑھی نہیں صرف پڑھی ہے دوسری جدید وہ تو نہیں وہ تو بولتی ٹھیک ہے تم پہلے پیسہ پورا کرو صرف سائن کرنے کی تم ₹1,00,000 لے لو تو پھر ایسا ڈاکٹر تو پھر ایک دن تو اللہ تعالیٰ حساب تو لے گا. وہی رزق وہی عزت باعث سزا بن گئی اور وہی خدمت وہی رزق باعث فلاح بن گئی. تو یہ کون سی کتاب بتائے گی ہمیں قرآن ہی بتائے گا نا. ہمارے پاس تو قرآن ہے نا. اور میں کیوں پکا ہوں اتنا قرآن پہ حالانکہ میں نے بھی تقریباً ہر کتاب کا علم میں نے چھان مارا ہے الحمدللہ رب العالمین. اب تو ان کے پڑھے پڑھے لکھے لوگ سمجھ لے کے کویشچن ہوتے ہیں ان کے. اور میں بتا دیتا ہوں علم رکھنا آگے اس کا مرضی ہے. جو میں تو کہہ دیتا ہوں تو بھائی غصہ چڑھائی جو جلدی آگے سے کی ہو جائے تو پھر وہ علم نکلتا شروع ہو جاتا ہے. وہ ایسے لوگ میرے ساتھ ہوا کہ بڑا کچھ نکالا استعمال کرنے کے لیے اور ابھی تک نکال لیں لیکن میں پھر بھی پازیٹیو ہوں. اور اس وقت جو ذمہ داری ہے سب سے پہلی ذمہ داری اس وقت بنتی ہے وہ پاکستانی قوم کی ہے چاہے وہ ایسے بھی پڑھے ہیں نہیں پڑھے ہیں. سب سے پہلے اللہ کی کتاب کی طرف آ جائیں اس کو تھوڑا سمجھیں اس کے اوپر غور کریں اپنے اوپر غور کریں. ان ہاتھوں سے جب باہر آئیں گے تو آپ سوچ سکیں گے اب کیا کرنا ہے. تو اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ میری کسی قسم کی بھی مدد کی ابھی بھی ہو سکتا میں الحمدللہ رب العالمین میں بڑی بات نہیں کرتا آپ لوگوں سے لیکن اکیلا بھی سب پہ بھاری ہے جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. لیکن یہ اصول نہیں ہے کہ ان کی کر دو جو ہوتا ہے نہیں اللہ ایسے نہیں کرتا. وہ حال جو 100 سالوں کی جو لوگوں کی محنتیں ہوتی ہیں جو انہوں نے کی ہوتی ہیں اپنا مذہب رائج کرنے کی یا اپنا علم رائج کرنے کی یا اپنی امپائر رائج کرنے کی اس کو کیسے ضائع کر دیا اللہ. ایک ایسی قوم کے بدلے جنہوں نے سمجھا ہی نہیں محنت ہی نہیں کی. تو بیٹا انہوں نے اپنی کتاب کو سمجھا ہے کسی اور کے اوپر نہیں ڈالا. دین کا علم ماں باپ نے خود تم کو سکھایا ہے
پھر جا کے وہ بڑے عالموں کے پاس جاتے ہیں. تب تک پھر بھی ان کے ہیں ان کے بھی گروپ، لیکن پھر بھی وہ بچائے ہوئے ہیں، اور پوری دنیا پہ کم از کم وہ کامیاب لوگ گنے جاتے ہیں. اور سیکھنا سب سے چاہیے. اگر چین سے سیکھنا ہے تو ان سے بھی سیکھنا چاہیے. ہماری کوئی فار ایور دشمنی نہیں ہے. آپ دیکھیں جب اب ہماری نماز قبول ہوئی، جب ہم آل عمران پہ، جب ہم آل ابراہیم میں آ گئے سارے، ایک دوسرے کے اوپر ہم درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں. ہمیں کیوں سمجھ نہیں آتی اس چیز کی؟ خاص کر مسلمانوں کو کیوں یہ سمجھ نہیں آ رہی؟ اب انہیں کو ہم سب سے برا سمجھتے ہیں، ان کا نام لینا بھی نہیں دیتے. جو عیسائی جس کو ہم چوڑا بھی بول دیتے ہیں. یار میری بات سنیں، اتنی کم تنخواہ پہ آپ صفائی کریں گے گلی کی؟ نہیں کریں گے. اب مر جائیں گے یا آپ کی تو عزت نہیں، آپ جھاڑو نہیں دے سکیں گے، کہیں نہیں دے سکیں گے. میں جب پہلی دفعہ گیا تھا تو مجھے کہا جھاڑو دو، تو میں ایسے دیکھا، کیونکہ ہمارے تو جھاڑو دینے والے اور ہوتے تھے. تو وہ مینیجر نے دیکھا کہ یہ نیا بندہ ہے، اس نے جھاڑو پکڑا، خود دینا شروع کر دیا. اب میں نے دیکھا یار میرا مینیجر ہے، میرا سپروائزر ہے، جھاڑو دے رہا ہے، میں نے پکڑ لیا. ایسے میں نے جھاڑو شروع کیا. اور حاجی بھولا جانتا ہے 3 بڑی دکانیں اور آگے پورا سڑک تک صاف کرتا تھا. میں اکیلا بندہ. کہا بھی تھا انہوں نے کہ یار آپ صفائی کرتے ہو، ہمیں اچھا نہیں لگتا. وہ کیا تھا کہ میں ٹائم پہ جاتا تھا، لیٹ نہیں ہوتا تھا. اس کا فائدہ میرے کولیگس نے یہ اٹھایا کہ انہوں نے گھنٹہ لیٹ آنا شروع کر دیا کہ یہ گندی جگہ پہ نہیں بیٹھے گا، یہ بزنس ہے نا، اس کو صفائی کرنی پڑے تو یہ صفائی کرے گا. تو میں نے حاجی صاحب کو بولا حاجی صاحب کوئی بات نہیں، میں جب تھوڑا پسینہ آتا ہے نا تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میری روزی حلال ہو گئی. پھر وہ چپ کر گیا. تو آج جتنا ہی بڑا ہے کوشش کرتا ہوں، کیونکہ ایک تو اپنی ٹینشن یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں. وہ معاملہ میں آپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں، کیونکہ اس معاملے میں مجھے میں نہیں جان سکا ابھی تک. الحمدللہ میں جانتا بالکل. میری زیادہ توجہ جو ہوتی ہے وہ دوسرے لیول پہ جاتی ہے کہ لوگوں کی خدمت کریں. مسلمانوں کے جو اوپر جو پروپیگنڈا ہوا ہے، جو اتنا پیسفل ہمارا اسلام ہے، اتنا اچھا دین ہے، اس کو تھوڑا ایکسپلین کریں، اور کیا بھی ہے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ سب کے حال پہ رحم کرے. آج اتنا ہی. سوری ٹو سے از ویری لانگ آلریڈی. وی لو یو آل. گاڈ بلیس یو. آئی لو یو.